24/7 teachers training. Our lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن اسلامیات کے باب پنجم، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا تعارف۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کے بارے میں جان سکیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات کے بارے میں مختصر طور پر جان سکیں۔ یہ جان لیں کہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک سوال کے ذریعے مضمون کی تمہید باندھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کون ہیں؟ سرگرمی: طلباء کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص خوبیاں عطا کی ہوتی ہیں اور جنہیں نبی یا رسول کہا جاتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کے احکامات کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ مثلاً وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ طلباء سے پوچھیں کہ ان کے مطابق نیک کام اور برے کام کون سے ہیں۔ طلباء کو ان کاموں کو جانچنے میں ان کی مدد کریں۔ نیک کاموں میں سچ بولنا، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور چھوٹوں سے محبت کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ برے کاموں میں آپس میں جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا اور جھوٹ بولنا وغیرہ شامل ہیں۔ اس طرح طلباء کو اچھے اور برے کاموں کا فرق بھی سمجھ آ جائے گا۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے طلباء کو بتائیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر فرض ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لائیں، انہیں اللہ کے بھیجے ہوئے خاص بندے سمجھیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ طلباء کو بتائیں کہ جس طرح والدین ہمارے اچھے کاموں پر خوش ہوتے ہیں، شاباش کے طور پر انعام دیتے ہیں، اور ہمارے برے کاموں پر ہم سے ناراض ہوتے ہیں اور ہمیں ڈانٹتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اچھے کاموں پر ہم سے خوش ہوتے ہیں اور ہمیں انعام میں نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور ہمیں انعام میں جنت بھی عطا کریں گے۔ جنت بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نعمتیں موجود ہوں گی۔ جس بھی چیز کے لیے ہمارا دل چاہتا ہے یا چاہے گا، ہر نعمت وہاں موجود ہوگی، مگر اس کے لیے ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا اور نیک کام کرنے ہوں گے اور برے کاموں سے بچنا ہوگا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا تعارف کراتے ہوئے طلباء کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے قریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے، جنہوں نے لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھایا۔ بورڈ پر انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات لکھیں اور طلباء سے کہیں کہ انہیں دہرائیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام بہت نیک اور پرہیزگار تھے، ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے، سچ بولتے اور دوسروں کی امانت کا خیال رکھتے تھے اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ طلباء کو مزید بتائیں کہ سب سے پہلے نبی اور انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا تاکہ ہم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے نیکی کی زندگی گزاریں۔
طلباء کو انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات کے ذریعے ان صفات کو اپنانے میں آسانی ہوگی۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے نام معلوم ہونے چاہئیں۔ طلباء کو انبیاء کرام علیہ السلام کے نام یاد کرانے کے لیے ایک چارٹ پیپر بورڈ پر آویزاں کریں اور اس پر چند مشہور انبیاء کرام علیہ السلام کے نام خوش خطی میں تحریر کریں تاکہ طلباء انہیں یاد کر سکیں۔ طلباء میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ان انبیاء کرام علیہ السلام کے مشہور واقعات طلباء کو مختصر طریقے سے سنائیں۔ یوں واقعات میں دلچسپی کے ذریعے طلباء کو انبیاء کرام علیہ السلام کے نام بھی یاد رہیں گے۔ پڑھائے گئے سبق سے متعلق طلباء کی جانچ کے لیے ان سے پوچھیں کہ کیا وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات اپنا رہے ہیں اور انہیں اپنی عملی زندگی میں شامل کر رہے ہیں۔ گھر کے کام کے لیے طلباء سے کہیں کہ کوئی سے 4 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام کاپی پر لکھ کر لائیں۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔